الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. سارے بھائی بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رجب المرجب کا یہ مہینہ ہے. ساڑھے 1400 سال سے یہ مہینہ اسلامی تاریخ میں آ رہا ہے. اس مہینے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح چیز، سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ آپ کی ایک دعا ہے. آپ رجب کے مہینے میں وہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما، ہمارے ان مہینوں میں برکت عطا فرما، اور
اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچاتے ہیں۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے بہت سے اسلاف سے، اولیاء سے یہ ثابت ہے کہ وہ پورا سال رمضان پانے کی دعا مانگتے رہتے تھے کہ اے اللہ زندگی میں ایک رمضان اور دکھا دے، کیونکہ یہ نظر والوں کے لیے کمائی کا مہینہ ہے۔ ہر ایک کا اپنا سیزن ہوتا ہے، کپڑے والے کا اپنا سیزن ہے، ہر بزنس کا اپنا سیزن ہوتا ہے۔ جو اہل نظر ہیں، جو اس بزنس میں ہیں اللہ کے ساتھ، ان کا بزنس کا مہینہ، سیزن وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس کے بعد دوسری چیز وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا وہ معجزہ، آپ کا آسمانوں کا سفر، اللہ کریم نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، جس کو سفر معراج کہا جاتا ہے، جس کا ذکر یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں۔ ویسے تو آپ نبیوں میں نبی بنائے بھی سب سے پہلے گئے، آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا اور اللہ کے خزانوں میں میں پہلے نبی تھا۔ لیکن اس نبوت کو جو ظہور ہوا، آمنہ کے گھر میں محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے اور 40 سال کی جب عمر میں پہنچے تو وہ محمد الرسول اللہ کی جلوہ نمائی ہوئی۔ محمد بن عبداللہ 40 سال کی عمر کو جب پہنچے تو محمد رسول اللہ بنے، اور سب سے پہلی دعوت جب آپ نے اسلام کی دی، دین کی دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو سارے وہ لوگ جو آپ کے دوست تھے، ساتھی تھے، رشتہ دار تھے، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، آپ کے ساتھ معاملات کرتے تھے، یہاں ان کے عقیدے پہ اور نظریے پہ زد پڑی ایک اللہ کو، اور یہ کعبہ کے اندر جو 360 پڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیں، بارش کا اور بت، رزق کا اور بت، گرمی کا اور، سردی کا اور، حالات کا اور، سفر کا اور، 360 چھوڑ کر ایک کی عبادت کریں، تو سب سے پہلا پتھر اپنا ہی چچا ابو لہب، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اس کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، یہ دعوت دینی تھی، یہ تبلیغ کرنی تھی۔ اور پھر مصائب کا دور شروع ہوا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سب نبیوں سے زیادہ مجھے ستایا۔ شیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کر دیا، آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کو ایک گھاٹی میں دھکیل دیا گیا، لین دین ختم کر دیا گیا، تمام معاملات ختم کر دیے گئے، پانی پینے کا بند کر دیا گیا، کھانے پینے کی سارے ذرائع بند کر دیے گئے۔ یہ کہنا آسان ہے، یہ وہ جس نے کیا ہو 3 سال تک اس گھاٹی میں، بچے بھوک اور پیاس سے بلبلا رہے ہیں، ماؤں کے سینوں کے اندر دودھ نہیں ہے، کوئی کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس، اس عالم میں 3 سال گزر گئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خانوادہ کے ساتھ۔ پھر جتنی تکالیف ہو سکتی تھی، وقت نہیں ہے اس کا،
مقصد کی طرف چلنا ہے، صرف بتا رہا ہوں۔ آپ کے چچا آپ کے پاس آئے کہ میرے خاندان والوں نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، میرے بھتیجے، میں بہت اس وقت پریشانی میں ہوں، اور وہ ہر طرح کا آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ مکے کی خوبصورت لڑکی، اور مکے والے کہتے ہیں جتنا مال اور اسباب چاہیے لے لو، لیکن یہ کلمے کی دعوت چھوڑ۔ آپ نے فرمایا چچا اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دیں تو میں یہ دعوت نہیں چھوڑوں۔ اب چچا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سب سے زیادہ آپ کو تسلیاں دینے والی تھی، وہ بھی رخصت ہو گئیں۔ عام الحزن اس سال کو کہا جاتا ہے، رحمت دو عالم نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، غم کا سال۔ جب اپنے شہر والے سارے روٹھ گئے تو آپ نے سوچا چلو ذرا باہر نکل کے چلتے ہیں، باہر والوں کو دعوت دیں، تو آپ طائف تشریف لے گئے۔ اور طائف والوں نے جو کیا وہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ تھا۔ آپ کے جسم اطہر پر اتنے پتھر پڑے، 12 میل کا سفر، وہ پتھروں کی بارش میں آپ کے جوتوں مبارک کے اندر، آپ کے نالین مبارک میں آپ کا خون جم گیا۔ آپ واپس تشریف لائے، بڑی پریشانی میں تھے، اور اسی پریشانی کے عالم میں ام ہانی کے گھر میں آپ آرام فرما رہے ہیں، رات کا وقت ہے۔ وہ رب جس نے آپ کو اپنا حبیب بنایا تھا، وہ کریم آقا، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ جب دوست بہت پریشان ہو گیا تو اب دوست کو تسلی بھی دینی ہے، اور تسلی بھی ایسی دینی ہے کہ رب کائنات کا حبیب ہے، اور اس کی حبیب کو تسلی دینے کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو پتہ چل جائے کہ یہ رب کا حبیب ہے۔ تو جبرائیل امین آ گئے اور عرض کیا آقا آپ کا رب آپ کو سلام بھیجتا ہے، یقرئک السلام علی، آپ پہ سلام آپ کا رب بھیجتا ہے، اور آپ کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیتا ہے، آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ آقا آپ اٹھیے، آقا کو اٹھایا گیا، آپ کا صدر مبارک کو شک کیا گیا، آپ کو آسمانوں کے سفر کے لیے اپنے رب کی ملاقات کے لیے وہ وضو کرایا گیا، آپ کے دل کو انوارات سے بھرا گیا، اور پھر براق پر بٹھایا گیا۔ پھر وہ سفر شروع ہوا ام ہانی کے گھر سے، وہ بیت المقدس تک سفر ہوتا ہے، اور پھر بیت المقدس سے پھر آپ کا آسمانوں کا سفر ہوتا ہے، پھر 7 آسمانوں سے کراس کر جاتے ہیں، اور پھر علماء بڑی عجیب، ایک عالم نے بات لکھی کہ جب دنیا میں کسی کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، ٹریفک روک دی جاتی ہے، سارے معاملات کو روک دیا جاتا ہے، ابھی وزیر اعظم صاحب کی گاڑی گزرنے والی ہے، ساری ٹریفک رک جاتی ہے، اللہ نے بھی کائنات کے نظام کو اس طرح روک دیا کہ میرا حبیب میری ملاقات کے لیے آ رہا ہے، جہاں جو چیز تھی وہیں رک گئی۔ کائنات کے تمام نظام کو، وقت کو اللہ نے روک دیا کہ میرا حبیب میری ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ تو اللہ کریم کے حبیب ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ میں قصہ کہانی سنانے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں اصل مقصد کی جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ رجب کے مہینے میں لوگ ہم سے بہت سارے مسائل پوچھتے ہیں کہ اس رات میں کون سی عبادت ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ ہم اصل میں مسلمان آج شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ کچھ کر لیں، باقی سارا سال اپنی مرضی سے جو چاہے جتنی چاہے کر لیں، جو اس لیے کہ وہ 1-2 رکعت نے پڑھی تھی، اور وہ اتنے سالوں کی عبادت تھی، اور یہ تھا اور وہ تھا جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت نہ ہو۔ میں نے بتایا ایک سنت آپ کی رجب کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اس کے علاوہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، مدینہ میں 10 سال رہے، آپ کے صحابہ کی 100 سال کی زندگی میں رجب کے مہینے میں اس رات میں کوئی عبادت ایسی ثابت نہیں ہے کہ جو ہم بتا سکیں قرآن سے یا حدیث سے۔ ہاں،
یہ واقعہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا واقعہ، آپ کا معراج کا سفر، یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ ربیع الاول کے مہینہ میں، بعض میں آتا ہے یہ رجب کے مہینہ میں، بعض روایات میں آتا ہے شعبان کے مہینہ میں، بعض روایات میں آتا ہے یہ رمضان کے مہینہ میں ہوئی۔ بہرحال جب بھی ہوئی اس کا تعین نہیں ہے، لیکن اس کا تعین ضرور ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی۔ آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور حالت بیداری میں تشریف لے گئے، اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے جو بعض مفکر کہتے ہیں کہ یہ خواب کا معاملہ ہے، تو خواب جو ہے وہ تو ہر آدمی خواب میں کہیں سے کہیں گھوم آتا ہے۔ یہ حالت بیداری میں اللہ کریم نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، اور پھر جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، سدرۃ المنتہا، پھر عرش معلیٰ، اس سے آگے پھر اللہ اور اس کا حبیب جانتا ہے کہ وہ راز و نیاز کیا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا تو ایک بہت بڑا تحفہ دے کے بھیجا۔ وہ ہمارا معراج شریف کا تحفہ ہے امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، اس سے پہلے 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، فجر کی اور عصر کی۔ اس کے علاوہ نوافل تھے، تہجد تھی، وہ پڑھتے تھے، لیکن فجر اور عصر کی نماز پڑھتے تھے۔ وہاں اللہ کریم نے اس امت کے لیے جو تحفہ دیا وہ یہ تھا، میرے حبیب آپ میری ملاقات کے لیے آئے، آپ کی معراج تو یہ ہے، آپ کی امت کی معراج میں دے کے بھیج رہا ہوں۔ جو میرا بندہ یہ نمازیں زمین پہ کھڑے ہو کے پڑھے گا اس کو میری معراج مل جائے گی۔ کتنی نمازیں ملی؟ 50 نمازیں ملی، اللہ کے حبیب لے کے آئے۔ راستے میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملا، پوچھا کیا لے کے آئے، کیا کر کے آئے؟ 50 نمازیں لے کے آئے۔ آپ خاموش ہو، اس لیے کہ وہ خلیل اللہ تھے، اور وہاں نیاز ہی نیاز، وہاں نیاز مندی ہی نیاز مندی ہے۔ بچے اور بیوی کو لک و دک صحرا میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا، آگ میں کود جاؤ، کود آئے، بچے کو ذبح کر دو، کر دو، اپنا علاقہ چھوڑ دو، چھوڑ دیا، جو کہا وہ کر دیا۔ وہ خلیل اللہ تھے، وہاں نیاز ہی نیاز ہے، وہاں نیاز مندی ہی نیاز مندی ہے، وہ خلیل ہے۔ آگے آئے، آگے موسیٰ علیہ السلام کیا لے کے آئے، کیا کر کے آئے؟ 50 نمازیں۔ فرمایا تیری امت، آپ کی امت یہ پورا نہیں کر سکے، یہ کم کرا کے آئے۔ اب تشریف لے گئے واپس، 45، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 9 مرتبہ آنا جانا ہوا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور بھی کم کرائیے، آپ کی امت اس میں بھی کوتاہی کرے گی۔ آقا نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے رب سے، اس سے کم نہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ لے جائیے یہ 5 نمازوں کا تحفہ، پڑھیں گے وہ 5 ثواب 50 کا جا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ نماز پورا سال فرض ہے، ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے طریقہ بھی بتا دیا، بیمار ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشاروں سے پڑھے۔ اور بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اسلام سارا اسلام نماز نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں سارا اسلام نماز نہیں ہے، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو اسلام کا سب سے بڑا فرض ہے وہ نماز ہے۔ اسلام کا جس طرح آدمی کے بدن میں سر کی حیثیت ہے، اسی طرح اسلام میں نماز کی حیثیت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔
مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ ایک ہی مارکیٹ میں کافر بھی بیٹھا ہے، سکھ بھی بیٹھا ہے، ہندو بھی بیٹھا ہے اور مسلمان بھی بیٹھا ہے، اور نماز کے وقت دکان سارے کی کھلی ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ چہرے سے بھی پتہ نہیں، لباس سے بھی پتہ نہیں، عمل سے بھی پتہ نہیں۔ وہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اپنے پتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ امرود کا درخت ہے، یہ سیب کا درخت ہے، یہ لیچی کا درخت ہے، یہ آم کا درخت ہے، لیکن اگر درخت کو نیچے سے کیڑا لگ جائے، پتے گر جائیں، پھل گر جائے، ٹونڈ منڈ کھڑا ہو، پتہ نہیں چلے گا سیب کا کون سا ہے، امرود کا کون سا ہے، لیچی کا کون سا ہے، پتہ نہیں چلتا بازار میں مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اللہ، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر میں آپ کو اجسام مثالیہ، کچھ مثالیں، عالم مثالی کے اندر کچھ چیزیں دکھائی گئی۔ اس میں ایک جگہ پہ دیکھا کچھ لوگوں کے سر پتھر سے کچلے جاتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ سر ٹھیک ہوتا ہے، پھر اس کو پتھروں کے ساتھ کچل دیا جاتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر کچل دیا جاتا ہے۔ آقا نے پوچھا جبریل یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نماز میں سستی سے بچائے۔ یہ وہ دن ہے 27 رجب، ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کے آئے۔ آپ نماز 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 نماز، اور یہاں تک کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہو گیا، آپ کی روح مبارک دنیا سے پردہ فرما رہی ہے، اور آپ کے ہونٹ ہلتے ہلتے فرماتی ہیں آپ کی نماز پہ آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ ہم کہتے ہیں معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، حالات بگڑ چکے ہیں، ہمارے سارے معاملات، مسلمان یاد رکھیے پوری دنیا کا کافر ہے، پوری دنیا کی مخلوق ہے، انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، درند ہے، سب اگر کھا رہے ہیں تو مسلمان کی بنیاد پر کھا رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا زمین پہ موجود ہے، پوری کائنات کھا رہی ہے۔ جس دن اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ فرماتے ہیں میں زمین آسمان کے نظام کو ختم کر دوں گا، اور جب کلمہ پڑھنے والا گڑبڑ کرے گا تو کبھی زمین ہلے گی، کبھی آسمان کی بارش رکے گی، کبھی ہواؤں کے تیور بدلیں گے، کبھی آندیاں چلیں گی، کبھی بچے نافرمان ہو جائیں گے، کبھی عورتیں نافرمان ہو جائیں گی، اور اتنی نافرمان ہو جائیں گی، اتنی نافرمان ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذا فسق طغیانکم وطغى نساؤکم، جب تمہارے نوجوان وہ سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں وہ بے حیائی کی سرحدیں پھلانگ جائیں گی، وہ مردوں کے سامنے اپنی چوٹی کے زور پہ کہیں گی ہم یہ کر رہی ہیں، تم روک کے دکھاؤ۔ اللہ کریم ہمارے اس معاشرے کو اس گند سے آزاد فرمائے۔ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ میں بڑے کھلے انداز میں کہتا ہوں، جو ان کے ساتھ ان کے مددگار ہیں، جو ان کی مدد کرنے والے ہیں، وہ میڈیا کی صورت میں ہے، پرنٹ میڈیا کی صورت میں ہے، الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں ہے، ان کے بیرونی آقا ہیں، باہر سے ان کو دینے والے ہیں، حضور سے دینے والے ہیں، ان کے ساتھ سپورٹ کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ میں اللہ کے حبیب کے منبر پہ ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے بددعا اس لیے کرتا ہوں، اللہ کے حبیب کا یہ ملک، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا ملک ہے۔ اللہ کریم ان کو ہدایت دے، اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ کریم ان کو عبرت کا نشانہ بنائے۔
اللہ ان کو عبرت کا نشانہ بنائے. کھلے عام سڑکوں پر، کھلے عام گلیوں میں، کھلے عام بینر اٹھا کے خدا کی قسم 99.99% میرے ملک کا مرد بھی غیور ہے، میرے ملک کی عورت بھی پاک باز ہے، میرے ملک کی عورت اور بچی بھی پاک باز ہے. اگر یہ چند جرثومے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.